بہت شکریہ اسپیکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے کیا کرنی ہے. جو سانحہ 9 ستمبر ہوا اس ہاؤس میں، آپ بھی اس کے گواہ ہیں، ہم بھی اس کے گواہ ہیں. میں مختصر بات کروں گی اسپیکر صاحب. آپ کو پتہ ہے میں زیادہ فلور نہیں لیتی کیونکہ الحمدللہ ہمارے کولیگز ہیں وہ اکثر باتیں کور کر جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ ایسی بات کرے جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی کہ ہم وہ بات کریں گے. 3 مختصر پوائنٹ. پہلا یہ، جب کلبھشن جو ایک انڈین اسپائی تھا پاکستان آیا، یا ابھینندن جو پاکستان کا دشمن تھا کھلا پاکستان کو اٹیک کرنے آیا، ان کو ہم نے مہمانوں والا فرسٹ کلاس ٹریٹمنٹ دیا. کہا یہ جاتا ہے کہ انٹرنیشنل قوانین تھے اور اس کے مطابق ان کو ہم نے اچھے طریقے سے رکھنا تھا. لیکن کیا جناب اسپیکر پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے جو لاگو ہوگا؟ ہم اپنے لوگوں کو، یہ ایوان نہ بھی ہوتا، کوئی اور ایوان ہوتا، کوئی گھر ہوتا، کوئی زمیندار ہوتا، ہم جس طرح لوگوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. یہ میں آپ کو ایک سسٹمک بات بتا رہی ہوں، میں آپ کو پی ٹی آئی کی بات نہیں بتا رہی ہوں. کیا پاکستان میں ایک عام شہری کی عزت ہے؟ اس کی پراپرٹی کی کوئی حفاظت ہے؟ میں جب خود اڈیالہ میں تھی، وہ تو خیر ایک اور ایکسپیرینس ہے، لیکن جب ملنے جاتی تھی ہمارے ایم این ایز کو، تو ایک زمانے میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب سے میں نے پوچھا کہ جی یہاں پہ کوئی صاحب نصاب لوگ آتے ہیں، کوئی مالدار لوگ؟ تو مجھے آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں میڈم ماشاء اللہ یہاں پہ صرف غریب لوگ آتے ہیں. یعنی پاکستان کی جتنی بھی بدبختی ہے وہ ہم نے غریبوں پہ ڈال دی ہے. اگر آپ فاسٹ فارورڈ کریں اس چیز کو اسپیکر صاحب، اور آپ کے نوٹس میں یہ ہونا چاہیے، 9 مئی کا سانحہ ہوتا ہے پی ٹی آئی کے خلاف اور پاکستان کے خلاف. 9 فروری کو دوبارہ الیکشن ہوتا ہے جس میں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے فارم 47 کی پیداوار اس ہاؤس میں بیٹھ جاتی ہے، اور پھر 9 ستمبر کا سانحہ ہوتا ہے. اب یہ پلان کرتا ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کتنے ذہین لوگ ہیں. آپ کی کل سے کالج آ رہی ہیں پولیس کو، ڈی آئی جی کو، اسلام آباد کی جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہے، پروڈکشن آرڈرز پہ کام نہیں ہوا. 10 ایم این ایز ہیں، ان کا کوئی کرائم نہیں ہے، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور وہ جیل میں بیٹھے ہوئے. اور انڈین دشمن کو ہم نے باعزت گھر بھجوا دیا چائے پلا کے. اور تو اور چھوڑیں، سٹنگ جو فارم 47 کے آنریبل پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے جو وی پی این کے تھرو ہم یہ ٹویٹر کرتے، انہوں نے ٹویٹر آپ کو پتہ ہے بند کیا ہوا ہے، سلو کیا ہوا ہے. مودی جو ہے ٹی وی پہ جا کے کہتا ہے، انڈین پارلیمنٹ میں کہتا ہے کہ میں نے پاکستان میں گھس کے 26 پاکستانیوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے. وہ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں عام پاکستانیوں کو. اور ہمارا پرائم منسٹر، میرا تو خیر نہیں، فارم 47 والا، وہ ان کو ٹویٹر پہ میسج کرتا ہے کہ جی بڑی آپ کو مبارکباد ہو. تھوڑی تو اپنی انٹرنیشنل عزت انسان رکھ ہی لیتا ہے، کوئی غیرت کر لیتا ہے. ٹھیک ہے آپ کی ذاتی دوستیاں ہوں گی، وطن کے لیے انسان ذرا شرم کر لیتا ہے. مطلب ہم بغض عمران سے بغض پاکستان تک پہنچ گئے ہیں. چھوٹا سا سفر تھا 2 سال کا. دوسری بات، یہ جو ہمارا جلسہ تھا 8 ستمبر کا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ہم مشکل سے 20 فٹ کی سڑک ہوگی، اور جس طرح ہم وہاں پہنچے ہیں سنگجانی، 2 دفعہ تو جلسہ گاہ بدلا، چلو ٹھیک ہے، ڈی سی اسلام آباد نے اجازت دی، 40 ہم پہ شرائط رکھی، ہم نے ساری شرائط بھی مان لی. جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ اسلام آباد سے آتے ہوئے، پنجاب سے آتے ہوئے، خاص کر خواتین کے لیے مسئلے تھے، ان کو وین سے اتارا گیا. اس ایوان میں کل خواتین کی عزت پہ بڑی بات ہوئی، خاص کر مریم نواز صاحبہ کی عزت پہ. لیکن یہی تو غم ہے کہ اس وطن میں آصفہ زرداری کی عزت تو ہے، مریم نواز کی تو ہے کہ ان کے مالدار والدین ہیں، ان کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. عام پاکستانی عورت کہاں جائے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو یہاں پہ اتارا ہے اسلام آباد میں کہ آپ پیدل جائیں سنگجانی. سندھ میں ٹرینیں روکی ہیں، عورتوں کا کہا ہے کہ آپ وہاں جس طرح پہنچتی ہیں پہنچے. اور پھر 2 گھنٹے بعد اسلام آباد پولیس جو کسی وائس رائے کی پولیس بن گئی ہے، انہوں نے ایک میمو ایشو کیا کہ جو لوگ پیدل آئیں گے ان کو ہم اریسٹ کریں گے، ان پہ شیلنگ کریں گے. تو پہلے ہمیں این او سی ملتی ہے، اور این او سی کے بعد نیا قانون بنتا ہے. یہ کوئی قانون بنانے والی فیکٹری ہے؟ آپ بھی اس دن بیٹھے ہوئے تھے اسپیکر صاحب جب اس ہاؤس میں جمعے والے دن 5 منٹ میں ہم ایم این ایس کے خلاف قانون پاس کیا گیا کہ اگر این او سی کی خلاف ورزی کی، ہم نے تو خلاف ورزی کرنی ہی نہیں تھی، لیکن آپ نے این او سی دینے کے بعد کنٹینرز یوں زگ زیگ کر کے لگائے، تو اڑ کے تو ہم جانے سرے، ہیلی کاپٹرز ہمارے پاس ہیں نہیں، تو ہم جائیں تو کہاں جائیں اسپیکر صاحب؟ بہت یہاں پہ کل مکالمے ہوئے، اور پتہ نہیں پی ٹی آئی کی عورتیں آسمان سے اتری ہیں، اور ہماری مریم بہن ہے. ہو گیا آپ کی بہن، بہت اچھی بات ہے، عزت کریں گے تو کروائیں گے نا. کس نے شوکت خانم میں بوم رکھے تھے اور 11 کینسر کے پیشنٹس کو مروا دیا تھا، شہید کروایا تھا، جس دن خان صاحب نے پی ٹی آئی کی اناؤنسمنٹ کی تھی؟
کس نے مریم نواز اور ان کی والدہ کے بارے میں گندی باتیں کی تھی جب وہ بندہ پیپلز پارٹی میں تھا، اب وہ نون لیگ میں ہے؟ عمران خان نے کوئی بات نہیں کی تھی. آج ہمیں پتہ چلتا ہے خان صاحب کی بہنوں سے جن پہ نقلی کیسز کیے گئے، جو غیر سیاسی خواتین ہیں، کہ کوشش ہو رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ خان صاحب کو جیل میں کوئی نقصان پہنچے. تو یہاں پہ جو اتنے بڑے بڑے بھاشن ہوتے ہیں، اس کے نیچے قرآن کے نیچے قائد اعظم سامنے ہیں، ان کے قدموں میں ہیں ہم. تو مجھے آپ کوئی روشنی یا کوئی خوشی یا کوئی پاکستان کے لیے امید کی کرن دکھا سکتے ہیں؟ مجھے تو کچھ نہیں نظر آ رہا اسپیکر صاحب. ہوگا یہی کہ اب لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے. بجلی گیس کی تو سب نے باتیں کر دی ہیں آپ سے، وہ تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. لیکن کیا ہم ایسے پاکستان کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ کوئی ایسے نئی بات نہیں کی جو باقی سب نے نہیں کہی ہوگی. بٹ دعا یہی ہے کہ آپ جیسے لوگ، دا وائسز آف سینٹی، لیٹ سینٹی پریویل سر. بیکاز دیکھیں، نہ 25 مئی کو ہم نے واپس ہاتھ اٹھایا تھا 2022، نہ 9 مئی کو ہم نے واپس ہاتھ اٹھایا تھا، نہ ہم نے آج اٹھایا ہے اور نہ آئندہ اٹھائیں گے. وہ آدمی جو کہتا تھا کہ میں پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اس کو تو پریزیڈنٹ لگوا دیا. وہ جو لنڈن میں بیٹھا ہوتا تھا کہتا تھا کہ پاکستان کھا گئے. خواجہ آصف صاحب نے کل مجھ پہ اٹیک کیا، بٹ اٹ واز ویری انٹرسٹنگ، پرسنل اٹیک انہوں نے کیا کہ شاندانہ کہتی ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. مطلب وہ بات میں نے کہی تھی. اٹس انٹرسٹنگ کہ میری پوری اسپیچ انہوں نے گوارا سننا نہیں کی. میں نے شروع میں یہی کہا کہ آج کے دن عمران خان کو اٹھا لیا گیا، کل کو ان کی بیوی کو اٹھائیں گے، کل کو مجھے اٹھائیں گے، میری والدہ کو. اور پاکستان کی کوئی عورت محفوظ نہیں رہے گی اپنے گھر میں. اسپیکر صاحب، دس واز 9 مئی، 2 years later, almost 2.5 years later, exactly یہی ہوا ہے. کوئی عورت اس دہشت سے نہیں بچی. اور اگر یہ کسی کا خیال ہے کہ یہ دہشت صرف پی ٹی آئی کے لیے ہے، سر، وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی. کوئی بھی عورت اس ملک میں، انڈیا ہم بن جائیں گے، جس طرح دلی از دا کیپٹل آف ریپ، پاکستان میں کوئی نہیں بچے گا. آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ کی توسط سے، کہ جو سوچنے والے لوگ ہیں اس ملک میں، ابھی بھی وقت ہے، مت باتیں وہاں لے کے جائیں کہ ہم واپس وہاں سے نہیں آ سکیں گے. ہمارے تو انشاءاللہ کولیگز کل آ جائیں گے. وی ایکسپیکٹ یو ول آنر یور اگریمنٹ جو آئی جی کے ساتھ ہوا تھا کہ آج پروڈکشن آرڈرز شروع ہوں گے، ایشو بھی ہوں گے، اور کل ہمارے دوست آ جائیں گے اس ہال میں. غلط بات کرنا، لڑنا دنیا کے سب سے آسان کام ہے، بٹ اپنے آپ پہ قابو کرنا اسپیکر صاحب سب سے مشکل کام ہے. وی آر ہوپنگ یو ول ٹیک دس سچویشن ویری سیریسلی. وی آر آلسو مانیٹرنگ اٹ. اور سارے پاکستان کی آنکھیں اس وقت آپ پر ہیں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. جی شکریہ جی.